بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 989 ملاحظہ فرمائیں۔ وقت کچھ مختصر ہو گیا۔ قانونی جنگ ہارنے میں شاید 2-4 سال گزار دیتے، لیکن ایک امید پھر بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ اب 2 ماہ کی بات ہے اور کوئی امید نہیں رہی۔ میں اپنے خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وقت پر لگا کے اڑتا گیا۔ میں نے اچانک دلاور کو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ آخری مرحلے میں کسی نے ہمارا راستہ نہیں روکا، کوئی رکاوٹ عائل نہیں ہوئی۔ دلاور نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ بحیرہ روم ہے؟ میں نے کہا، ہو سکتا ہے۔ رابعہ، محسن اور گل جہاز کے پچھلے حصے میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ میں ان کے ہنسنے کی آوازیں سن سکتا تھا۔ یک لخت جہاز نے ایک جھٹکا لیا اور میں نے بادل کے ایک ٹکڑے کو کھڑکی سے اوپر اٹھتا دیکھا، مگر بادل وہی تھا۔ جہاز ایک دم نیچے چلا گیا تھا۔ دلاور نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے جواب دینے سے پہلے پائلٹ کی آواز سنائی دی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میری بات غور سے سنیں۔ جہاز میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے انجن اچانک بند ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انہیں فیول نہیں مل رہا ہے۔ خیر، میں کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ سیفٹی بیلٹ باندھ لیں۔ جہاز نے پھر زبردست تیرتاش کے ساتھ جھٹکا لیا۔ میں نے رابعہ اور گل کی چیخ سنی۔ انجن بند ہونے سے جہاز میں ایک بھیانک خاموشی نے تسلط جما لیا تھا۔ کیا جہاز گر رہا ہے؟ رابعہ نے چیخ کر کہا۔ گل نے بھی چلا کر یہی سوال دہرایا۔ موسی نے بڑے سخت لہجے میں کہا، بے وقوف لڑکی، چلانے سے کیا ہوگا؟ سیٹ بیلٹ باندھو۔ کیا اس میں پیراشوٹ نہیں ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے ہم جہاز کے گرنے سے پہلے ہی باہر کود جائیں اور جہاز کے انجن کام کرنے لگے ہیں تو جہاز پھر آگے چلا جائے اور ہم نیچے سمندر میں جا گریں؟ لیکن میری بات پوری ہونے کے ساتھ ہی سب کچھ ہو گیا۔ اچانک ایسے لگا جیسے سب کچھ طے و بالا ہو گیا ہے۔ میں منہ کے بل گرا کیونکہ ابھی تک میں نے بھی سیفٹی بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ پائلٹ نے چلا کے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بہت آگے جھکا ہوا تھا اور میرے کان رابعہ اور گل کی چیخیں سن رہے تھے۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور میں ہوا میں ہاتھ پاؤں چلاتا پانی میں اتر گیا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد میں بہت گہرائی تک اتر گیا۔ پھر میں نے کوشش کی اور پانی کی سطح تک آنے میں کامیاب ہو گیا۔ شک کی اب کون سی بات رہی تھی؟ جہاز حادثے کا شکار ہو کے بحیرہ روم میں گر چکا تھا۔ سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے اپنے چاروں طرف جہاز کا ملبہ دکھائی دیا۔ کیا جہاز گرنے سے پہلے ہی فضا میں پھٹ گیا تھا؟ میں نے تیرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ دلاور نے اپنی ہار کو بھی اپنی جیت میں بدل دیا۔ آخری بازی اسی کے ہاتھ رہی۔ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی دنیا سے لے گیا۔ خود اس کو کیا فرق پڑتا؟ 2 مہینے بعد مرے یا 2 گھنٹے بعد، اس نے اپنے وارثوں کو بھی بچا لیا۔ سب کچھ انہیں مل جائے گا۔ اب ان سے وراثت کی جنگ لڑنے والا کون بچے گا؟ میں نے پانی کی سطح پر پھیلے ہوئے جہاز کے تیرنے والے ٹکڑوں میں رابعہ، گل اور محسن کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سمندر کا نمکین پانی میری آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر محسن کا سر نمودار ہوا۔ میں نے اسے چیخ کر اپنی طرف متوجہ کیا، محسن، محسن، ادھر دیکھ میری طرف، میرا ہاتھ پکڑ لے۔ محسن شاید گل کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، پاگل ہو گیا کیا؟ ہوش میں آ۔ میں نے کہا، وہ رابعہ کیا وہ ڈوب گئی؟ باہر کھڑے ہوئے محسن نے کہکا مارا، بھائی وہ اسی دن ڈوب گئی تھی جس دن آپ سے ملی تھی۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا، کہاں ڈبو رہے تھے تم مجھے؟ میں نے سر جھٹک کے دیکھا۔ وہ سب باہر کھڑے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ان میں گل اور چودھری دلاور بھی شامل تھے۔ اب تک مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ یار، میں سو گیا تھا، میں نے خفت سے کہا۔ کمال ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، محسن بولا۔ کمال کی اس میں کون سی بات ہے؟ خواب کو کھوتا نہ سمجھنے والا تک کھوتا ہے۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ دراصل رات بھر جاگتے رہے، تھکن بھی بہت زیادہ تھی، ایسی جھپکی سی آ گئی تھی، اور تم خواب خرگوش، خواب خر میں گم ہو گئے۔ خر خر کرنے لگے، خر راٹے لینے لگے۔ محسن بولا، خواب میں کیا دیکھا؟ گل نے کہا، میں نے دیکھا کہ جہاز سمندر میں گر گیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کرے کہ اس کی تعبیر سچ ہو۔ دلاور بولا۔ گل نے اسے گور کے دیکھا، اللہ نہ کرے، ویسے خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، یعنی سمندر گرے گا جہاز پر۔ محسن بولا، آفرین ہے تم پر بیوی، اللہ نے تمہاری سسین چہرے اور گیسوئے تابدار کے نیچے والے خانے میں کیا چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ گل نے خفگی سے کہا، تم سے زیادہ ہے، ہمارے پاس تو بالکل نہیں ہے جناب، ایک دن کا بھی ہمارے حصے کا آپ کو مل گیا، اور تمہاری عقل ادھر ڈال دی گئی۔ اس نے سر کو انگلی سے کھجا کے کہا، خیر آپ کی بات ہے، جو بھی ہے گھر ہی میں ہے نا۔ رابعہ نے کہا، چلو باقی فضول باتیں بعد میں کرنا، ان ٹیکسی ڈرائیوروں کو جانے دو، میں دلاور کے ساتھ اندر جا رہی ہوں۔ محسن بولا، ان کو میں نے کب روک رکھا ہے؟ یہ غالباً ہمیں سی آف کر کے جائیں گے۔
گل نے کہا کرایہ دو انہیں، وہ شرافت سے انتظار کر رہے ہیں۔ محسن نے جیب سے پیسے نکالے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں سمجھا کہ لحاظ کریں گے مہمانوں کا، آخر ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ہم سے بھی کرایہ لیں گے، یہودی لگتے ہیں سورج سے ہی۔ ایک ڈرائیور نے کہا باتوں سے تم بھی سیکھ لگتے ہو۔ محسن پوچھ کر رہ گیا۔ رابعہ اور گل کی ہنسی نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ تم اردو سمجھتے ہو؟ کسی کو مغالطے میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور انگریز نظر آنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ محسن نے کہا باقی تم رکھو۔ اس نے کہا باقی بچائی کیا ہے، انگریز میں اس لیے لگتا ہوں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا اور میرا باپ بھی انگریز تھا، تمہارے سکھوں جیسا لگنے کی کیا وجہ ہے؟ تمہاری عقل کی خرابی، محسن نے کہا، نظر کا فطور۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم امرتسر میں پیدا ہوئے ہو اور تمہارا باپ؟ اس نے کہہ کر مارا اور فرار ہو گیا۔ محسن سخت مشتعل ہوا۔ اگر اس وقت دادا جان کی خاندانی بندوق ہوتی تو میں پیچھے سے اس کو گولی مار دیتا، تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا اور واپس آ کے وہ تمہیں گولی مار دیتا۔ گل نے کہا اتنا کیوں بولتے ہو؟ محسن اب اس سے لڑنے لگا۔ تم سے زیادہ تو نہیں بولتا، اور یہ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میرا نشانہ چوک جاتا؟ تمہارے دادا جان کی خاندانی بندوق کی نال ٹیڑھی ہوگی تمہاری طرح۔ گل نے کہا ایک اور چیز بھی ہے جو سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے کتے کی تم کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا تم تو بالکل غالب اور نازو کے سٹائل میں لڑنے لگے ہو، چلو اندر گیٹ کیپر تماشا دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کشادہ اور صاف ستھرے لاؤنج کے ایک حصے میں رابعہ اور دلاور آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دلاور نے اپنا سر صوفے کی پوچھ سے لگا دیا تھا، وہ غالباً بہت تھک گیا تھا۔ رابعہ اسے پرترہم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج میں اور لوگ بھی موجود تھے۔ ایک صوفے پر نوجوان جوڑا الگ ہونے پر آمادہ نہ تھا۔ محسن نے کہا یہ ان کی پہلی ملاقات ہے یا آخری؟ میں نے کہا احتیاطاً انہیں الگ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اسی حالت میں طائر روح کف سے انصری سے پرواز تو نہیں کر گیا۔ محسن نے مجھے دوسری طرف متوجہ کیا۔ کون کہتا ہے مشرق اور مغرب کبھی آپس میں نہیں مل سکتے؟ کاجل سے زیادہ سیاہ نوجوان کے ساتھ عشق کے جذبات کی وارفتگی کا اظہار کرنے والی لڑکی خالص ولایتی ٹالکم پاؤڈر جیسی سفید رنگت کی مالک تھی۔ حال میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ایک دوسرے کی صورت سے بیزار لگتے تھے۔ گرد و پیش سے بے نیاز، آس پاس موجود ہر شخص سے لا تعلق، اپنے خیالوں کی دنیا میں یا پھر اخبار میں گم۔ ان میں بیشتر انگریز تھے، ان کے مقابلے میں فرانچ زیادہ ہنستے ہنسانے والے زندہ دل اور باتونی قوم ہے۔ کاؤنٹر کے پیچھے حسینہ تمام اسباب دل ربائی کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اپنے لباس کے فیشن اور آرائش جمال میں کسی فیشن ماڈل یا کسی فلم ایکٹریس سے کم نہ تھی۔ فرانسیسی حسن اور ذوق حسن سے مالا مال ہیں اور اس عطیہ قدرت کی قدر بھی کرتے ہیں۔ فیشن، آرٹ، خوشبو اور پھولوں کے رنگ ان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ میری فرانچ پر وہ خوش ہوئی۔ کسی بھی غیر ملکی کو اپنی زبان میں بات کرتا دیکھ کے ہر فرانسیسی ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ہم انگریز، جاپانی یا روسی سے اردو میں بات کر کے۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں موسیو؟ میں نے کہا کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا، ابھی تو مجھے چارلی سے ملنا ہے۔ چارلی؟ صرف چارلی؟ وہ بولی ویسے تم میرے لیے کیا کر سکتے تھے؟ میں نے کہا کم سے کم مر تو سکتا تھا، چارلی پائلٹ ہے۔ اوہ وہ تو چلا گیا۔ اس نے کہا آئی ایم سوری۔ موسی نے سینے پر سلیب بنائی اور اوپر دیکھا۔ افسوس کی بات تو ہے ابھی اس کے جانے کے دن نہیں تھے۔ وہ ہنس پڑی۔ میرا مطلب تھا اس ہوٹل سے چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محسن بولا ایسا ہر روز ہوتا ہے، ہوٹل کسی کا گھر نہیں ہوتا جہاں وہ ہمیشہ ملے۔ میں نے کہا دراصل اس کو ہمارے ساتھ جانا تھا۔ کیوں؟ ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے جھوٹ بولتے ہو؟ ہمیں اس کے ساتھ جانا تھا، محسن نے کہا۔ وہ مسکرائی۔ کہیں تم وہی تو نہیں جنہوں نے اس کا جہاز چارٹر کیا تھا؟ میں الفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ ہم وہی ہیں، میں نے کہا۔ محسن بولا اور میں اس پرکشش خوشبو کی قسم کھا سکتا ہوں جو تم نے لگائی ہے۔ تعریف اور خوشامد سے وہ خوش ضرور ہوئی مگر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ اس نے پلٹ کے خالی خانے میں سے ہوٹل کے نوٹ پیڈ پر لکھی ہوئی مختصر تحریر برآمد کی۔ اس پر انتہائی بد خط میں لکھا ہوا تھا کہ انتظار کرنے سے بہتر ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ نرس اور ڈاکٹر کا بندوبست کرنے چلا جائے، ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں اور اس کا انتظار کریں۔ میں نے وہ چٹ محسن کو دے دی۔ کوئی بری خبر ہے؟ لڑکی نے میری صورت دیکھ کر کہا میرے لیے تو ہے۔ میں نے کہا ابھی تم سے ملے دیر ہی کتنی ہوئی ہے کہ جدائی کی گھڑی آ گئی۔ وہ ہنسی۔ تم پھر مل سکتے ہو مجھ سے اگر اتنا ضروری ہے تو آج شام۔ میں نے کہا آج رات بحرہ الکائل پر سے گزرتے ہوئے میں تم سے خواب میں ضرور مل سکتا ہوں۔ محسن نے کہا میں خواب میں بھی تم کو اتنی دور نہیں بلاؤں گا، خود تمہارے خواب میں چلا آؤں گا۔ گل نے ہمارے لوٹتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چارلی چلا گیا۔ محسن بولا صرف یہ معلوم کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ بہت ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھی۔
काउंटर पर इतना झुके हुए थे, आगे की तरफ पीछे की तरफ झुकने का कोई फायदा नहीं, मोहसिन बोला। और बातें इसकी मुझसे तकरीबन वही कह रही थी जो एक फिल्मी हीरोइन ने गा के कहा है, ना जाओ कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। वो आपसे नहीं मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, खुश फहमी है आपकी, गलत फहमी है तुझे। तू शादीशुदा है, तेरा आशिकाना कैरियर खत्म हो चुका है और तू शादीशुदा नहीं है। तुमने सुना राबिया? राबिया हंसने लगी। मेरा तो ख्याल है कि तुम दोनों आपस में फैसला कर लो, टास्क कर लो। टास्क कैसा राबिया बाजी, शर्म आनी चाहिए इन्हें। मोहसिन ने कहा, तुम रफ्ता रफ्ता रिवायती बीवी बनती जा रही हो गुल, अपने मौलवी खादिम हुसैन की जोजा नंबर 1 जैसी। तुम खुद मौलवी खादिम हुसैन जैसे नदीदे हो। गुल ने कहा, उसकी भी राल टपकती रहती थी, मुसर्रत नज़ीर और नीलू को देख देख के नक्शे और वजीफे मांगता था। भाई था का क्या मतलब, अभी भी खादिम हुसैन वही है। शादी करके अरमान और असरतें दिल में रहती हैं। मोहसिन ने कहा, और हमारे दिल के अरमान क्या हैं, असरतें कैसी है, इस पर हम सफ़र के दौरान तफसील से ज़रूर रोशनी डालेंगे। बस फिलहाल तो सामान उठाओ और चलो। मैंने कहा, चार्ली हमसे पहले एयरपोर्ट चला गया, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया था? बस बीवी इस काफिर हसीना का दीदार था नसीब में। मोहसिन ने पलट के एक आ भरी। खैर आज का दिन अच्छा गुजरेगा। गुजरेगा तो मेरे साथ ही ना, गुल ने कहा। मोहसिन मुर्दा लहजे में बोला, फिर तो बस गुजरेगा जैसे तैसे। दिलावर बिल्कुल चुपचाप बैठा था, उसकी नजरें हम पर थी। शायद वो हमारी बातें भी सुन रहा था, क्योंकि कभी कभी उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती थी, मगर उसके ख्यालात भटक रहे थे। हर सांस के साथ करीब आती मौत को उसने एक नागज़ीर हकीकत समझ लिया था, और अब शायद वो कोशिश करता था कि जितना वक्त बाकी है वो उसके बारे में ना सोचे। ना परेशानी उसके दर्द का दरमा थी और ना खौफ के दामन में उसके लिए पनाह थी। जब मुस्तकबिल अचानक बेवजूद हो जाए, इस तरह जैसे रात के वक्त हर रोशनी बुझा के बंद कमरे में आंखें बंद कर लेने के लिए रोशनी का वजूद नहीं रहता, तो फिर अपना मादी ही वो दरीचा रह जाता है जिससे गुजरने वाले वक्त के हर लम्हे को तसव्वुर में जिंदा किया जा सकता है। या फिर आदमी दूसरों के लिए आने वाले वक्त के बारे में सोचता है कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। राबिया और सिकंदर एक पुरसकून और ख्वाबों को ताबीर देने वाली ज़िंदगी की खुशियों के पीछे भागते रहेंगे, रंगीन तितलियों की तरह उड़ने वाले लम्हों को पकड़ते रहेंगे, और वक्त उनके लिए एक ऐसा चमन होगा जिसकी बहारों के लिए खजा नहीं है। जवानी में और कामयाबी की समत में सफ़र करने वाला तो ऐसे ही सोचता है। खुद दिलावर भी सोचता होगा, सोचने से होता कुछ नहीं। मुझे भी अब दिलावर की जिस्मानी हालत से ज़्यादा उसकी ज़हनी अज़ियत पर रहम आने लगा था। कज़ा के तीर ने दुश्मन को शिकार कर लिया हो तो उसको दम तोड़ते देखने में तमानियत और मुसर्रत का एहसास कोई कैसे पैदा कर सकता है, जो फतह की सूरत में अपने हाथों से उसका काम तमाम करके मिलता। अगर वो पानी मांगे तो उसे इनकार कौन काफिर कर सकता है, ये कह के कि क्या वो तुम नहीं थे जिसने अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए मुझे खून के रिश्ते से महरूम कर दिया था। दिलावर के लिए इस एहसास में भी अजियत थी कि वो अपनों के नहीं दुश्मनों के दरमियान और उनके रहमो करम पर था। वो इससे शराफत के साथ पेश आ रहे थे, अभी से इस माकूले पर अमल कर रहे थे कि मरने वाले की नेकी बदी उसके साथ गई। दुश्मन उसे माफ़ करके दरिया दिली का सबूत दे रहा था, इत्मीनान हासिल कर रहा था और सवाब कमा रहा था। दुश्मन उसकी बेचारगी पर तरस खा रहा था, उसे एहसास दिला रहा था कि कमीना वो था। दुश्मन तो शायद उसके जनाजे को कांदा भी देगा। मैं दिलावर के करीब आ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो तलखी से मुस्कुराया। तबीयत बहुत अच्छी है अपने सिकंदर आदम साहब, तबीयत का हाल क्या पूछते हो? चलो फिर उठो, बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। क्या तुम्हें सारे की ज़रूरत है? उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नफरत की चमक उतरी। वो कह सकता था कि ज़रूर कहता कि सारा मैं लूँ और वो भी तुम्हारा। खुदा वो वक्त ना लाए मगर वक्त आ गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं मैं चल सकता हूँ, तुम्हें किसी दवा की ज़रूरत तो नहीं? वो एकदम फट पड़ा, नहीं है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत मौत के सिवा, और वो तुम मुझे नहीं दे सकते। फिर क्यों परेशान हो तुम मेरे लिए? क्यों इतना ख्याल है तुम्हें मेरा? इसलिए कि कहीं मैं वक्त से पहले ना मर जाऊं? फिक्र मत करो, मरता आदमी अपने वक्त पर ही है, और अभी वक्त है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बीवी बच्चों के लिए जीऊँगा। वो चिल्लाने से आंपने लगा था, फिर उसके जज्बात का नासूर बहने लगा। वो फूट फूट के सिसकियाँ लेकर रोने लगा। लाउंज में मौजूद हर शख्स की नज़र मुझ पर मुर्तकिज हो गई थी। अचानक सब हंसना, मुस्कुराना, बातें करना तक भूल गए थे। जहाँ उनके सामने एक उन जैसा ही इंसान जिसने ज़िंदगी की निस्फ सदी पूरी कर ली थी दुख में मुब्तला था, और उसका ये दुख इतना शदीद ला इलाज था कि वो रो रहा था। लोगों की नज़र में हमदर्दी थी और एक खामोश सवाल था, क्या हम कुछ कर सकते हैं ये दुख बांटने के लिए, दुख के इस एहसास और अज़ियत को कम करने के लिए? दिलावर ने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। उसने जेब से रुमाल निकाल के अपने आंसू साफ किए। सॉरी सिकंदर, ऐसा तमाशा नहीं करना चाहिए था मुझे,
لیکن یہ کہ میں بالکل بے اختیار ہو گیا تھا۔ میں نے سر ہلایا۔ تم میری ہمدردی کا غلط مطلب نکال کے شرمندہ ہونا چھوڑ دو۔ وہ وقت گزر گیا جب ہم دشمن تھے۔ ہاں وقت گزر گیا، وہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ اتنا وقت تھا مگر سب گزر گیا۔ وقت بڑی بے رحم چیز ہے سکندر، اب پتہ چلا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ دیر سے پتہ چلا، مجھے اس سے آدھی عمر میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس وقت جب لندن سے واپسی پر میں نے وزیر خان کی بجائے اس کی قبر کے کتبے کو دیکھا تھا، اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ تم چاہو تو نام کی بجائے میرے کتبے پر لکھوا سکتے ہو وزیر خان کا قاتل، اگر ایسے تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو۔ اس کی بات کا برا ماننا یا اسے جواب میں زیادہ تلخ بات کہنے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ محسن کی کوشش سے ہوٹل کی ایک بس سمے ایئرپورٹ تک لے جانے کے لیے فراہم کر دی گئی تھی۔ دلاور اس کی سب سے پیچھے والی سیٹ پر لمبا لیٹ گیا۔ اس نے پون گھنٹے کے طویل سفر میں صرف ایک بار دوا کھانے کے لیے پانی مانگا جو اسے بس ڈرائیور نے اپنی بوتل سے فراہم کیا تھا۔ یہ پانی وہ ریڈیٹر میں ڈالتا تھا۔ رابعہ پہلے گل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، پھر محسن نے اس سے کہا کہ یہ سیٹ میری ہے، بہتر ہے آپ شرافت سے اٹھ جائیں۔ رابعہ نے کہا تمہاری کیسے ہوگی یہ سیٹ؟ اس لیے کہ میری بیوی یہاں بیٹھی ہے، جو اس کا گھر وہ میرا گھر، جو اس کی سیٹ وہ میری۔ اف، حد ہوتی ہے بے شرمی کی محسن، رابعہ نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہوتی، حد ہوتی ہے شرم کی، جیسے لا قانونیت کی حد نہیں ہوتی، قانون کی حد ہوتی ہے۔ محسن نے بولا ویسے بھی تم کو اپنے ذاتی میاں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کم سے کم۔ زور کس پر ہوا کم سے کم؟ رابعہ نے مصنوعی غصے سے کہا تم مار کھاؤ گے۔ محسن نے شور مچایا سکندر یار ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے، سارے زمانے میں سکندر اعظم بنا پھرتا ہے، بیوی سریعام اعلان کر رہی ہے کہ تم مار کھاؤ گے۔ ایمان سے میری گھر والی ایسا کہتی نا تو کیا کرتے جی تم؟ گل نے کہا میں سر جھکا دیتا۔ محسن مسکینی سے بولا کہ مار دیا ہے تم نے پہلے ہی میری چمک چھلو، پھر قتل کر دو میری چھری لالدی جان، شیروانی تم پر قربان، کوٹ پتلون تم پر قربان۔ بالکل ہی پاگل ہو گیا تم، گل نے میری اور رابعہ کی بے اختیار ہنسی پر خفت سے کہا اور باہر دیکھنے لگی۔ محسن اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور کچھ دیر لڑنے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی باتیں شروع کر دی۔ اچانک ان کے ہنسنے کی آواز آ جاتی تھی، پھر میں نے دیکھا تو وہ سو گئے۔ محسن کا سر سیٹ کی پوچھ سے لگا ہوا تھا اور گل کا سر اس کے کندھے پر آ گیا تھا۔ میں نے کہا تم بھی ایسے ہی سو سکتی ہو؟ اس نے کہا تم پھر جہاز گرا دو گے بحرہ الکاہل میں، مجھے ڈبو دو گے۔ میں نے کہا میں جاگتا رہوں گا سکندر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ مجھ سے؟ بھائی اب تو ہمارے جملہ حقوق تمام عمر کے لیے تمہارے نام محفوظ ہو گئے۔ یہ دلاور واقعی مر جائے گا؟ میں نے کہا کسے جگا کے پوچھ لو، بڑی ذہانت کا سوال ہے، یہ سب کیسے اچانک اور کتنی آسانی سے ہو گیا؟ یہی ہے نا وہ شخص جس نے ہمارے لیے جینا مشکل کر دیا تھا۔ اس جیسے شکاری کو شکار کرنا کتنا ناممکن لگتا تھا، مگر دیکھو وہ کیسے چپ چاپ اور بے بس پڑا ہوا ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ رابعہ نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا کہ بلاخر میرے خوابوں کو تعبیر کی منزل ملنے والی ہے۔ آرزو نے ایسے فریب پہلے بھی دیے ہیں، اور جب میں نے امیدوں کی بنیاد پر خواہشوں کے محل کھڑے کرنے کا سوچا تو مایوسی اور ناکامی کے طوفان نے سب کچھ بھلا دیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں نے اطمینان سے اسے یقین دلایا۔ ڈر اسی لیے تو لگتا ہے کہ کیا اتنی آسانی سے ہماری سب مشکلات، ساری پریشانیاں، سب آزمائش کے مرحلے یہ سب واقعی ختم ہو جائیں گے؟ اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا اس بار؟ تقدیر کوئی اور کھیل تو نہیں کھیلے گی میرے ساتھ؟ کیسا کھیل؟ سانپ سیڑھی کا؟ ہاں، کئی بار میں بہت اوپر تک چلی گئی، جہاں سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اور تمہارے گھر کی دہلیز تک بس اگلا قدم، اور مگر اچانک ناکامی اور نامرادی کے کسی اژدہے نے میری امیدوں کو نگل لیا، اور میں پھر بہت نیچے اپنے گھر سے بہت دور کسی ویرانے میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، پھر ہم اپنے گھر میں ہوں گے۔ معلوم نہیں وہ کون سا ایئرپورٹ تھا۔ میں نے چارلی کا چھوڑا ہوا رکا ڈرائیور کو تھما دیا۔ اس میں ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ ڈرائیور نے وہ چھوٹی سی 14 سیٹوں والی مگر خوبصورت اور آرام دہ وہ بس روکی تو میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا۔ موسی نے بھی سر اٹھا کے گل کو ہلایا۔ چلو اٹھو، لاہور آ گیا۔ گل نے آنکھیں کھول کر کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ موسی نے اسے ڈانٹا، ولایت میں 4 دن کیا رہی ہو، تمہارے دیدوں کو پانی ڈل گیا ہے۔ یہ ایک قابل اعتراض فلمی سین تھا، تمہارا یوں سونا۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ گل مسکرائی، ہاں تمہارے سر میں جتنی جوئیں تھیں سب مجھ پر چڑھ گئیں، اور سر میں تیل کون سا انڈیلا تھا، ڈیزل آئل، بیڑا غرق کر دیا کوٹ کا۔ گل نے کہا واپس جا کے میں نازوں سے جوڈو کراٹے سیکھوں گی، جوئیں مارنے کے لیے نہیں۔ جب تم ایسی باتیں کرو گے نا تو تمہارا دماغ درست کر دوں گی، گل نے کہا۔ چارلی کا ہنوز کہیں پتہ نہ تھا۔
میرا خیال تھا کہ ہوٹل کی گاڑی دیکھ کے وہ خود ہی ہمیں ریسیو کرنے آ جائے گا. اتنے بڑے علاقے میں ہم اسے کہاں تلاش کرتے. مہذب ڈرائیور نے کوچ کا اے سی بند نہیں کیا تھا, اسے چلتا رہنے دیا تھا. اسے معلوم تھا کہ وہ ایک کینسر کے مریض کو لایا ہے. میں نے ڈرائیور سے کہا, میں دیکھ کے آتا ہوں کہ چارلی کہاں رہ گیا, تمہیں یقیناً واپسی کی جلدی ہوگی. میری فرانچ نے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات کو دو چند کر دیا. میں انتظار کر سکتا ہوں, کسی مریض کو سڑک کے کنارے نہیں چھوڑا جا سکتا. میں اور محسن اتر کے چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ میری نگاہ نے چارلی کو تلاش کر لیا. وہ ٹیکسی سٹینڈ کے داخلی راستے پر کھڑا ہوا تھا. یہ تم کہاں سے ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو؟ اس نے ناراضگی سے کہا. اور پھر اتنی دیر سے؟ میں نے کہا, ہم آدھے گھنٹے سے بس میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے تھے. بس؟ کون سی بس؟ وہ بولا. ہوٹل کی بس. میں نے کہا, میرا خیال تھا کہ تم ٹیکسی سے آؤ گے. وہ ہمارے ساتھ چل پڑا. میں یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ تم کو بس مل جائے گی؟ میں صحیح جگہ کھڑا ہوا تھا, تم بالکل غلط جگہ کھڑے تھے. محسن نے زبردستی بحث کی. وہ فٹ پاتھ کا کنارہ تھا. اگر تمہارا پاؤں سلپ کر جاتا یا تمہیں چکر آ جاتا تو تم سڑک پر گرتے, اور ادھر سے آتی ہماری ٹیکسی تو نقصان کس کا ہوتا؟ ہماری چارٹرڈ فلائٹ کون لے کر جاتا؟ تمہارا باپ؟ وہ ہنسنے لگا. ہاں, وہ مجھ سے کہتا, اوکے سن, تمہاری فلائٹ میں لے جاتا ہوں, میرے واپس آنے تک مرنا نہیں. چارلی ہم سب کو ایک لاؤنج میں لے گیا. اس نے ہم سب کے پاسپورٹ اکٹھے کیے اور ان پر ویزا سٹامپ لگوانے چلا گیا. جیسا کہ اس نے بتایا تھا, یہ ایک وی آئی پی فلائٹ بن گئی تھی اور مسافروں کی ذمہ داری چارلی پر عائد ہو چکی تھی. اخلاقاً اور قانوناً بھی مزید یہ کہ اب ہم فرانس سے جا رہے تھے. چنانچہ امیگریشن والوں کے لیے جانچ پڑتال کی رسمی اہمیت بھی نہیں تھی. اگر کوئی فرانس میں داخل ہونا چاہے تو اس کی دستاویزات کو قانونی تقاضوں کی روشنی میں دیکھنا لازمی ہوتا ہے. پھر سب پاکستانی تھے جو فی الحال سنگاپور جا رہے تھے. سنگاپور سے ہم جائیں جہنم میں, انہیں کیا؟ چارلی کا باپ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد آیا. چارلی کی صورت پر اس کی شباہت تھی, مگر والد صاحب کی صحت قابل رشک تھی اور زندہ دلی میں وہ چارلی سے زیادہ جوان تھا. محسن کے الفاظ میں زیادہ حرامی تھا. اس نے سب سے باری باری ہاتھ ملایا اور بغل میں شیمپین کی بوتل نکال کے لہرائی. تم سب خوبصورت مسافر میرے مہمان. میں نے کہا, تھینک یو, لیکن ہم شراب نہیں پیتے. تو پھر کیا, بوتل سے دودھ پیتے ہو؟ اس نے ایک گھونٹ لے کر کہکا مارا. میں نے کہا, ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے. تو مذہب بدل لو, جیسے میں بدلتا تھا. جیسا دیس ویسا بیس. انڈیا میں تھا تو میں ہندو بن گیا تھا, کیا کہتے ہیں اسے, پنڈت. سر منڈوا کے ادھر تھوڑے سے بال چھوڑ دیے, ایک لنگوٹی میں پھرتا تھا. لنگوٹی بڑا زبردست ڈریس ہے, بہت ایزی رہتا ہے آدمی. اس نے پھر ایک گھونٹ لیا. شام گیا تو بدھ بخشو بن گیا. جاپانی لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں. خیر یہ بھی اچھی ہیں جن کو تم سنگاپور لے جا رہے ہو. موسی نے کہا, یہ ہماری بیویاں ہیں. اس نے ایک اور گھونٹ لیا. کم مان, آپس میں کیسا جھوٹ.